بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے کئی سال گزر گئے، پاکستانی قوم سیاسی جماعتوں کی باہمی محاذرائی اور چینہ چپٹی اور سیاسی افراتفری کو دیکھ رہی ہے۔ اس سیاسی محاذرائی اور افراتفری کے دور میں ہر سال 5 فروری ایک ایسا دن آتا ہے جب ہماری تمام سیاسی جماعتیں کشمیر کے مسئلے پہ متحد ہوتی ہیں۔ اس سال بھی 5 فروری کو یہ جماعتیں ہمیں متحد نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک سوال جس پر آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ہر سال 5 فروری کے دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے متحد ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا اتحاد کم از کم کشمیر کے مسئلے پر جو ایک سال میں ایک دن ہمیں نظر آتا ہے وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتا، اور اس اتحاد کے باوجود مسئلہ کشمیر کے حل کی کوئی ہمیں مؤثر کوشش بھی حکومتی سطح پر نظر نہیں آتی۔ یہ صورتحال صرف پاکستان میں نہیں بلکہ کبھی کبھی ہمیں آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذرائی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جو سیاسی رہنما بھارت کے قبضے سے آزادی چاہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے درمیان بھی ہمیں کچھ اختلافات نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم اس سوال پر گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تمام عناصر جو سیاسی جدوجہد کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کر رہے ہیں، وہ کیا کسی ایسے نقطے پر متفق اور متحد ہو سکتے ہیں جس سے مسئلہ کشمیر کے حل کی کوئی راہ نکل سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی جماعت کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب یاسین ملک صاحب، جو پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما ہیں، اور جناب سردار محمد عتیق خان صاحب مسلم کانفرنس کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ ہم نے سردار یعقوب صاحب آج صرف کشمیریوں کو اکٹھا کیا ہے، آزاد کشمیر سے اور مقبوضہ کشمیر سے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کشمیری پہلے آپس میں متحد ہو گئے کسی ایک نقطے پر؟ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کوئی پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ بھی اس نقطے پر ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایسا نقطہ کہ جس پر اکٹھے ہو کے مسئلہ کشمیر کے حل کی کوئی صورت نکل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں، یہ صاحب آپ کا بھی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے، تو یہاں تو آزاد کشمیر میں ساری جماعتیں، ساری باتیں ہونے کے باوجود اس 1 پوائنٹ ایجنڈے میں گٹھی ہیں جی، اور اسی طریقے سے پاکستان کی بھی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے جہاں سے بھی ہو، آپس پہ اختلافات جمہوری اپنی جگہ پر ہے، کشمیر پر وہ بھی سارے گٹھے۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ کشمیر ایشو پر گٹھے نہیں ہیں۔ جی، یہ تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس سے پھر آگے چلنے کے لیے کوئی ہمیں راستہ نکالنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر حل بھی ہو جائے۔ آپ متحد تو ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کا حل کا راستہ نہیں نکل رہا۔ دیکھیے، راستہ کے لیے جو پورے UN ریزولیوشن ہے اس کے لیے بھی 100% پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ اسی پر بالکل تیار ہیں، اسی پہ گٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر حکومت نے کوشش کی ہے، پاکستان کا کوئی بھی حکمران ہوگا وہ اس مسئلے کو انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عوام پاکستان کے 16 کروڑ لوگ جو ہے نا اس پر بالکل کھڑے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کی حکومت ہوگی وہ مسئلہ کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو ہمیں ہمیشہ سے یہ امید بھی ہے اور انشاءاللہ کوشش بھی ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا اسٹرانگ رہا کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیری بھی الحمدللہ کہ پاکستان کے ہر اس بات کو مان رہے ہیں جس طریقے سے جو وہ کوشش کر رہے ہیں، اس پہ حمایت بھی موجود ہے۔ یاسر ملک صاحب، 5 فروری کے دن آپ کشمیر کی آزادی کا خواب دیکھنے والوں کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستان، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے تمام لوگ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں جس پہ چل کے کشمیر کی آزادی کا خواب جو ہے اس کی تعبیر سامنے آ سکے؟ دیکھیے، اس وقت جو پوری دنیا ہے انہوں نے دنیا کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا ہے کہ تمام دنیا کے جو مسائل ہیں وہ پرامن راستوں سے یا بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ کشمیری لوگوں نے اس سلسلے میں ایک انیشیٹو آلریڈی لیا کہ جو ٹرانزیشن ہوئی فرام وائلنٹ موومنٹ ٹو نان وائلنٹ موومنٹ، اور جس کا عملی مظاہرہ انہوں نے اگست کے ایک بہت بڑے عوامی انقلاب کی صورت میں، جس میں 20 سے 30 لاکھ لوگ تقریباً 3 ماہ تک سڑکوں پہ بیٹھے رہے۔ حالانکہ اس انقلاب پہ تشدد ہوا، لیکن کشمیری لوگوں نے کسی قسم کا
تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا. تو یہ جو ٹرانزیشن کشمیری لوگوں نے دکھائی، اگر پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ اس ایک نقطے پہ دنیا کو کنوینس کرے، اور خصوصاً ہندوستانی لیڈرشپ کو بھی، کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے کشمیری لوگوں نے دکھائی، اگر یہ ڈیلیور کر پاتا ہے تو یہی موومنٹ دنیا کے تمام کنفلکٹ زونوں کے لیے، خصوصاً مسلم موومنٹس کے لیے ایک بہت بڑی انسپائریشن بن سکتا ہے، اگر یہ نان وائلنٹ موومنٹ ڈیلیور کر پاتی. تو مجھے لگتا ہے اگر اس ایک ایشو پہ ہم آگے بڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے ہمیں دنیا میں اور ہندوستان کے حلقوں میں بھی بہت سپورٹ اس کو مل سکتا ہے. جی سردار عتیق صاحب، یاسین ملک صاحب نے کہا ہے کہ جو اگست 2008 میں سری نگر اور کشمیر کے دیگر علاقوں میں لوگوں نے دیکھا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آگے ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں جو لوگ تھے، انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں ایک عوامی انقلاب تھا، اس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کے اس کو سپورٹ کیا؟ میر صاحب، اولاً تو آپ کا شکریہ کہ اس میں کیپٹل ٹاک میں آپ نے آر پار سے کشمیری سیاستکاروں کو ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا یوم یکجہتی کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مختلف فیزز سے گزری ہے. جی، ایک وہ فیز تھا کہ جس میں ہم علاقائی اور عالمی وعدوں پر انتظار کرتے رہے اور پیسفل لوگوں کی طرح بیٹھے رہے. ایک وہ وقت آیا کہ جب دنیا میں تبدیلیاں شروع ہوئی اور انڈیا نے اوور ملٹری کانسنٹریٹ کیا تو کشمیریوں نے ریٹیلیٹ کیا اور دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کانسنٹریشن کے مقابلے میں 1 لاکھ لوگوں نے جان دے دی، عزت آبرو، جان مال قربان کر دی اور ہتھیار نہیں پھینکے. اور تیسرا فیز پھر وہ آیا کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ جناب باہر سے مداخلت ہوتی ہے، مجاہدین آتے ہیں، اسلحہ آتا ہے، ہتھیار آتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، تو کشمیریوں نے ایک دم ریئلائز کیا کہ ہم جماعتی، گروہی، علاقائی فرقوں، جھنڈوں اور طبقوں کی قید سے آزاد ہو جائیں اور عام آدمی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لے، جس میں کوئی کسی باہر سے کسی کی ضرورت نہ پڑے. تو دنیا کی موسٹ پیسفل موومنٹ، جس کے بارے میں انڈیا کے کسی انتہا پسند شخص نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ایک بلٹ فائر ہوا، ایک چاقو یا خنجر کسی کی جیب میں تھا، اس موومنٹ کا ایک دور جب بیچ میں آ گیا. جتنی پذیرائی، آج تھوڑی بہت مایوسی کی باتیں لوگ ضرور کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے بھی اور آپ کے ذریعے دیکھنے والوں سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جو 20 سالہ تحریک ہے، اس نے دنیا کو پوری طرح متوجہ کیا ہے. آج سے چند سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ساری دنیا کے کسی کیپٹل میں آپ کشمیر پر بات نہیں کر سکتے تھے. آج دنیا کا کوئی قابل ذکر کیپٹل ایسا نہیں ہے جس میں کشمیر کے بغیر کوئی کانفرنس ہو رہی ہو. دنیا کے آخری کونے میں بھی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تحریک کا تیسرا فیز ہے، یہ کشمیریوں نے اپنی ایک خابیدہ لیکن ان بلٹ پیسفل صلاحیت کو کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے ایسی مزاحمت کاری کر سکتے ہیں، اور یہ مزاحمت کاری جو ہے یہ صدیوں تک جاری رہ سکتی ہے. 200 سال کی غلامی ہے، یہ 400 سال تک لوگ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیز تھا. اور یہ جو اوباما نے جس دلچسپی کا مظاہرہ کیا، جو برٹش فارن آفس نے پہلی مرتبہ ان 40-50 سالوں میں انڈیا کے کسی اعتراض کو ریجیکٹ کیا، جو عالمی برادری کھل کر اب کشمیر کی آہستہ آہستہ بات کرنے لگی ہے، ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے وہ ابھی ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو کشمیریوں کی جو اسٹیٹ ٹیررزم تھا اس کے مقابلے میں مدافعت اور نان وائلنٹ پیسفل، جس کا یاسین ملک صاحب نے ذکر کیا ہے، اس تحریک کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس نے ساری دنیا کے اندر ایک مثبت اثر مرتب کیا ہے. ورنہ ہمیں سے کوئی کلیم کرتا کہ جی میں نے کچھ کیا، اسلام آباد گورنمنٹ نے کچھ کیا کہ اوباما نے توجہ دی. اوباما نے تو الیکشن کیمپین میں یہ کہا، اور یہ نہیں کہا کہ میں سجیسٹ کرتا ہوں، اس نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے سیاسی ذرائع سے حل کرنا ہوگا. الفاظ میرے اپنے ہیں، بات اس کی ہے، مفہوم یہی ہے. اس لیے یہ بہت بڑا میسج ہے اور اس میسج کو ہمیں کیری فارورڈ کرنا ہے. سردار یعقوب صاحب، امریکہ کے نئے صدر اوباما سے آپ بھی اتنے ہی پر امید ہیں جتنے سردار عتیق صاحب پر امید نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، جیسے سردار صاحب نے کہا بات صحیح ہے، امید ہی ہو سکتی ہے. انہوں نے ایک بات کہی ہے اور یقیناً یہ پہلی دفعہ امریکہ کے کسی صدر نے اپنے الیکشن کمپین میں کوئی بات کی ہے، تو امید ہے کہ وہ اس بات پر سٹینڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اچھی خبر بھی. اور یہ جو بات کچھ لوگ کرتے ہیں جی کہ اب کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے کئی سال سے چل رہی ہے، اب کشمیری تھک چکے ہیں، یہ جو تھک چکنے والی بات کی جاتی ہے تو کہاں تک درست ہے؟ یہ دیکھیں جی، کشمیری کبھی تھک نہیں سکتے انشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی تحریک کوئی یہ 9/11 کے بعد نہیں شروع ہوئی ہے، یہ صدیوں پرانی تحریک ہے. اور جیسے ملک صاحب نے کہا، پریکٹیکلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تازہ دم خون دے کے اس تحریک کو زندہ کیا. اور ہر کشمیری پیدا ہونے والا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے کون میں جو آوازان دیتے ہیں،
اللہ اکبر کی تو دوسرے کان میں دیتے ہیں تحریک آزادی کی. تو ہمارے تو عرق خون میں پیدا ہونے والے بچی اور بچے کے رد بس چکا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ تحریک اس کو ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے, تو یہ ختم نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ. یاسر ملک صاحب, آئرلینڈ نے برطانیہ سے 400 سال کی جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی, تو کشمیری جو ہے ان کا سٹیمنا کتنا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, جب آپ تھکاوٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ایک جنریشن مسلسل ایک سفر میں آتی ہے, ایج کے حساب سے ان کی تھکاوٹ لازمن ہے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ جو اگست میں نئی جنریشن نے اس کو ٹیک اوور کیا, کیونکہ یہ انقلاب جو اگست کا انقلاب تھا یہ نئی جنریشن کا انقلاب تھا, تو یہ آلریڈی ٹیک اوور ہو چکی ہیں. اس میں میرا تھکنا یا کچھ وہ میٹر نہیں کرتا ہے, لیکن یہ لازم ہے کہ جب ایک جنریشن مسلسل ایک جدوجہد میں رہتی ہیں تو اس قسم کی چیزیں اس میں آپ کو صاف نظر آئے گی. لیکن یہ وہی ہیں کہ پھر اس کو دوسری جنریشن ٹیک اوور کرتی, اس لیے یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا ہے. ضرورت اس وقت اس بات کی ہے جس کو دنیا کو بھی سمجھ لینا چاہیے, چونکہ آج کل دنیا زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے کہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ جو یوتھ ہیں وی مسٹ گیو دیم اے کریٹو ڈائریکشن. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کشمیری لوگوں نے انیشیٹو لیا, اور یہی قوم جو بندوق لے کر نکلی تھی اور اسی قوم نے ظلم سہا, یہاں سے کوئی تشدد نہیں کیا, تو اگر اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی اور انڈین لیڈرشپ, حالانکہ آلریڈی اس سے کشمیریوں نے ہندوستان کے بہت سے دانشوروں کے دل جیت لیے جنہوں نے کہا کہ ہم کو ان کو حق دینا چاہیے, انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا. لیکن اگر یہ جو ہے نان وائلنٹ ریولیوشن جو کشمیریوں کا تھا یہ ڈیلیور کر پاتا ہے, یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو مددگار ثابت ہو سکتا ہے دوسرے کنفلکٹ زون, اسپیشلی ان مسلم کنفلکٹ زون. آپ بار بار عوامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں, اور انقلاب کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. ہم ابھی یاسر ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو کشمیر کی سڑکوں پہ, بازاروں پہ جو لاکھوں کا مجمع نظر آیا, اسے انقلاب کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وقفے کے بعد ان سے ہم دوبارہ پوچھتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یاسر ملک صاحب, تھوڑی سی آپ وضاحت کریں گے کہ آپ کشمیر میں عوامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں, تو انقلاب کا نام سن کے بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں, میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں, انقلاب آ گیا, انقلاب آ رہا ہے. تو یہ انقلاب آپ اس کو اسی معنی میں کہہ رہے ہیں جس معنی میں میں سمجھ رہا ہوں؟ دیکھیے, جب ہم انقلاب کی بات کریں, چونکہ دنیا میں لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, اور جب ہم عوامی انقلاب کی بات کرتے ہیں, میری نظروں میں عوامی انقلاب, اگر آپ کے پاس 500 ایٹم بم بھی ہیں, لیکن عوامی انقلاب اس سے بڑا طاقت ہوتی ہے. عوامی انقلاب نے روس کو توڑا, عوامی انقلاب نے ہمارے جو چھوٹا سا یہاں ملک ہے نیپال, وہاں پر بادشاہت ختم کی. جہاں جہاں پر آپ دنیا میں دیکھیں گے یہ عوامی انقلاب ہیں جس نے سلطنتوں کو جو ہے توڑ دیا. اس لیے میرا ابھی بھی یہی ایمان ہے کہ ایک پرامن عوامی انقلاب کو دنیا کی کوئی فوجی طاقت جو ہے شکست نہیں دے سکتی. سردار عتیق صاحب, اب یہ جو عوامی انقلاب ہے اس کو آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اور یہ عوامی انقلاب آزاد کشمیر میں بھی آنا چاہیے, کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ یہ تحریک آزادی کے حوالے سے عوامی انقلاب کے بارے میں کوئی دو آرا موجود نہیں ہے. آزاد کشمیر کے مرد و زن, مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان جو 21 لاکھ کی تعداد میں ہے, 15 لاکھ کشمیری تارکین وطن, یہ تمام کے تمام جب ملک صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ اس انقلاب کا حصہ ہے, اس میں شامل ہے. لوگوں نے کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ فیز ہی ابھی پیسفل ریٹیلیشن اور ریزسٹنس اور ریئیکشن کا اب آیا ہے بہت سارے تجربات کے بعد. اور پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ لوگ تھک گئے. اب تو میر صاحب یہ کہنا چاہیے کہ اب جو اگریسرز ہیں, اب جو آکوپائنگ فورسز ہیں, ان کے تھکنے کا مرحلہ ہے. کشمیریوں نے تھکنے کا نہیں, کشمیریوں نے تو اپنا ٹائم پورا کیا ہے, اور جتنے حربے آپریشن کے اور سپریشن کے تھے وہ سب آزما لیے گئے. سب کے ساتھ انہوں نے سروائیول اپنا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. اس لیے یہ جو عوامی انقلاب ہے اس میں تمام کشمیری قوتیں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا رویہ اگر یہی رہا جو اس وقت تک ہے, اور اس میں تبدیلی نہیں آئی, انہوں نے آئرلینڈ سے, انہوں نے دنیا کے باقی انقلابی عوامی رد عمل کی تحریکوں سے سبق حاصل نہیں کیا,
تو اس کا ایک تو ہندوستان کے اندر کیا اثر پڑے گا وہ میں کوئی قبل از وقت پیشنگو کی بات نہیں ہے، لیکن میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو سوچنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کا سٹیمنا اب بلٹ اپ ہونا شروع ہوا ہے۔ جب ہندوستان کا سٹیمنا ایگریشن کر کر کے ٹوٹنا شروع ہوا ہے اور ساری دنیا کی انویسٹمنٹ وہاں پر ہے، ساری دنیا کی توجہ وہاں پر ہے، اس علاقے کے اندر چین کا فیکٹر موجود ہے۔ اب پہلی بات جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک برٹش گورنمنٹ نے ملی بینڈ کے اس پر ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہمارا موقف ہے۔ اس طرح کی اگر عالمی دلچسپی اس خطے کے اندر دیکھیے کشمیر کی بات کریں، آپ عوامی انقلاب کریں کہ خصوصی انقلاب کا ذکر کریں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ انڈیا ایکنالج ریکگنائز نیوکلیر اسٹیٹ ہے، چائنا ریکگنائز نیوکلیر اسٹیٹ ہے، پاکستان ایکنالج نیوکلیر اسٹیٹ ہے۔ 3 نیوکلیر چینیوں کے اندر بنا ہوا جو آشیانہ کشمیر، اس کو کتنی دیر تک لوگ نظر انداز کریں گے، کیسے نظر انداز کریں گے، اور اس میں ہونے والے حادثات کی لمبائی چوڑائی کیسے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس عوامی انقلاب کو ایک انبریڈلڈ اور غیر ناقابل کنٹرول حیثیت اختیار کرنے سے پہلے خطے کی قوتیں اور عالمی قوتیں جو جنوبی ایشیا کے اور کشمیر کے مستقبل کو لازم و ملزوم دیکھتی ہیں وہ بیچ میں آئیں گی اور اسے رائٹ پازیٹو ڈائریکشن جس کا ذکر کیا ہے ملک صاحب نے اور سردار یعقوب صاحب نے بھی کہا کہ یہ تھکنے تھکانے کی بات نہیں ہے۔ اب اس سوچ اور فکر سے لوگ آگے نکل گئے۔ 400 سال کے بعد اگر 98 میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ آئرلینڈ میں ہو سکتا ہے تو کشمیریوں کا اسٹیمنا یہ تو کھالیں منگ میں جب لوگوں نے کھنچوائی ہیں وہ تو یہ اس تحریک کو تو یہ منگ میں تو وہ درخت ابھی تک موجود ہے جس کے ساتھ کشمیریوں کی کھالیں لٹکائی گئی۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ تحریک جو ہے یہ کوئی 9/11 کی یا کل کی پیداوار نہیں ہے، یہ تو کشمیری صرف یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان بڑا ملک ہے۔ جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، اندرا گاندھی، لال بہادر شاستری، ابوالکلام آزاد، ان تمام لوگوں نے عالمی برادری کے ساتھ مواعید کیے اور ان کو فلاؤٹ کیا، ان کو بریچ کیا۔ اس کی انتظار میں دیر لگی، لیکن جب ضرورت پڑی تو جس کشمیری کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ہندوستان جیسی بڑی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے اور ہندوستان کی صرف کشمیر کے اندر فوج 8 لاکھ ہے، اور اس 8 لاکھ فوج کو وہ کشمیریوں کو اسٹینگولیٹ کرتے کرتے خود معاشرے میں آگئی ہوئی ہے، نہ آگے بڑھنے کے قابل ہے نہ پیچھے ہٹنے کے قابل ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوشکن پہلو ہے۔ سردار یعقوب صاحب، چائنا بھی نیوکلیر پاور ہے، پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے اور انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے اور ان تینوں کے درمیان کشمیر ہے۔ اب مسئلہ کشمیر کی جو اہمیت ہے اس پر ہم نے کافی روشنی ڈال لی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی پالیسی ہے، وہ کون سی تجویز ہے جس پر آج تک پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے عمل نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ کام کرے؟ نہیں جی، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک تو یہ ہے ہی میڈیا وار ہے جی، اور پاکستان کی میڈیا نے بہت کام کیا ہے۔ اگرچہ انڈیا کی میڈیا بہت پرانے حوالے سے بھی وہ بہت ہی اس کے پاس بہت سارے اتنے اس کے پوزیشن ہے، مگر آزاد پاکستان کی میڈیا نے بہت کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میڈیا نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے عوام نے بھی آج تک کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، کسی بھی وقت میں وہ بالکل اسی طریقے سے ہمیشہ کھڑے ہیں، اور تحریک کے حوالے سے ہو، آزادی کے حوالے سے ہو یا زلزلے کے حوالے سے ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پاکستان کے میں تو خود پاکستانی ہوں لیکن میں سوال آپ سے کر رہا ہوں جی کہ عوامی انقلاب کی بات ہو رہی ہے کہ اگست 2008 میں کشمیر میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، لیکن سردار صاحب سچی بات کہنی چاہیے، نہ اسلام آباد میں، نہ لاہور میں، نہ کراچی میں، پاکستان کے کسی شہر کی کسی سڑک پر 10,000 لوگ بھی نہیں نکلے اور انہوں نے آ کے اس عوامی انقلاب کی حمایت میں نعرے نہیں لگائے جس عوامی انقلاب کا بار بار یاسر ملک صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد اور عورت کے دل میں 100% اپنے بھائیوں کشمیریوں کے لیے احساس بھی موجود ہے، نعرے بھی موجود ہیں اور روڈوں پہ کھڑے نکل کے لیے ہمیشہ کھڑے ہی رہے۔ مطلب چونکہ پاکستان، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی بحران چل رہا تھا۔ نہیں، بحران اپنی جگہ پر ہے، مگر کشمیر کے ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پاکستان کے لوگ اس پہ بالکل کھڑے ہیں۔ یاسر ملک صاحب، آپ بھی پاکستان کے کردار سے اتنے ہی مطمئن ہیں جتنے کہ سردار یعقوب صاحب ہیں؟ دیکھیے، یہاں لوگوں اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے ان کی خاصی دلچسپی ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، چاہے آزاد کشمیر ہو یا پاکستان کی سیاست میں، ایک تو الیکٹورل بیٹل ہے، اس میں یہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے نیشنل پالیسی،
وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی ہیں کہ کلیکٹو نیشنل پالیسی آن اے پرٹیکولر نیشنل ایشو، وہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ نے یہ بات مختصراً انداز میں بڑی جامع بات کر دیا، تو سردار عتیق صاحب یہ جو کلیکٹو پالیسی ہے، ایک پالیسی کلیکٹو ہونی چاہیے، یہ اگر نظر نہیں آ رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں جی یہ بات ریکارڈ پہ کہنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اور اس میں مایوسی کا ایلیمنٹ ہے کہ ایک وہ لیڈرشپ تھی جس نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا، اور بعد میں لیڈرشپ فوری طور پر ایسے اندرونی مسائل کا شکار ہو گئی، اپنے اندرونی جھگڑے جن کا آپ نے ملک صاحب الیکٹرل پالیٹکس کا ذکر کیا، کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے، یہ بات بالکل درست ہے کہ بلکہ آپ کے پہلے سوال بڑا جامع سوال آپ نے مختصر جامع کیا، کہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اہل پاکستان کو میڈیا ہو، عوام الناس، سول سوسائٹی، وہ اپنی کشمیر پالیسی جو ان کی جو جذبات ہیں ان کو سرکاری پالیسی کے ساتھ مشروط نہ کرے، تو یہ مہربانی کریں، جو 61 سال سے چل رہی ہے اس کو قائم رہنے دیں، اس لیے کہ سرکاری سطح پر جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی قومی پالیسی، کشمیر پالیسی، کولیکٹو پالیسی بن نہیں سکی، آج تک نہیں بن سکی، ہر حکومت نے اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا۔ مثلا یہ 5 فروری کا پروگرام ہے، اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، ون ٹائم سب سے پہلے انیشیٹو نے لیا، اور انپریسیڈنٹڈ ہڑتال ہوئی تھی آر پار۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب نے اس کو 88 میں شروع کیا، پھر میاں نواز شریف صاحب نے دوسرے سال کیا، تیسرے سال مرکزی حکومت آ گئی، اب ہر سال یہ یکجہتی کا عمل موجود ہے۔ سرکاری سطح پر میر صاحب بدقسمت یہ ہے کہ کشمیر پالیسی بن نہیں سکی، اور اگر وہ پالیسی آج بھی بنانے پر غور کیا جائے، اگر 74 کا آئین بن سکتا ہے، 73 کا، اسی طرح پاکستان کے اندر کئی امور پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی ہندوستان کو توڑنے یا فتح کرنے کی پالیسی بنائے، کم از کم بنیادوں پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد بنائے سامنے رکھیں، کشمیریوں کی جذبات، احساسات اور اہمیت کو سامنے رکھیں، گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کے پرنسپل کو سامنے رکھیں، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھیں، ایک کشمیر پالیسی آپ وضع کریں۔ جب کشمیری پالیسی وضع ہو جائے تو اس میں آپ تراش خراش کرتے رہیں، لیکن ہم ساری دنیا میں سیل کر سکیں، انڈیا میں اس پر بات کر سکیں، یورپ میں بات کر سکیں۔ ہم سب سے مشکل بات کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، ہم وہ اسی کو کہتے ہیں جی کہ ہندوستان کے پر اقتصادی دباؤ بڑھائیں اور ادھر سے تجارت بڑھاتے رہتے ہیں، پھر ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ جو دور ہے اس میں کوئی مشکل پالیسی نہیں ہے، آسان بات میں تجویز کرتا ہوں کہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے ریکنسائل کرنا ہے یا بلٹ کے دور میں زندہ رہنا ہے۔ اگر ہم نے بلٹ کے دور میں زندہ رہنا ہے تو جنگ و جدل کی پالیسی مل کے بناتے ہیں، اگر ہم نے ریکنسیلیشن کرنی ہے جو ساری دنیا کی ضرورت ہے اور وہ مذاکرات کی ضرورت ہے، تو آپ انڈیا کے ساتھ کسی بمبئی یا میریوٹ حادثے کو لنک مت ہونے دیں، اس کو اپنی جگہ ٹریٹ کریں اور پرامن مذاکرات کی آگے بڑھنے کی پالیسی کو اور جاری انڈیا بھی ہمارے ساتھ کوئی سمجھوتا ٹرین بلاسٹ نہ ہونے دے۔ جی بالکل نہ کریں، بالکل کوئی کرنل سری کانت پرساد بیچ میں نہ آئے اور آرمی انوالو نہ ہو۔ یہاں تو شکر ہے خدا کا سول سوسائٹی انوالو ہے، وہاں تو ملٹری کے دستے انوالو ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پالیسی ایسی ہو کہ لیڈرشپ دونوں ملکوں کی ضرورت مندی کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ پالیسی ہے اور اس میں کشمیریوں کی شرکت لازمی قرار دی جائے، بنیاد بنائی جائے، اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی 5 فروری کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس میں یہ نقطہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی ایک کولیکٹو کشمیر پالیسی ہونی چاہیے، اس پر گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سردار یعقوب صاحب، اب آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے سردار عتیق صاحب اور یاسر ملک صاحب کی اس رائے پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ پاکستان کی کوئی کولیکٹو کشمیر پالیسی نہیں ہے؟ میرا دیکھیں جی، یہ اس سے پہلے تو ہمیشہ یہی رہا کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ اس موقف کی تائید بھی رہی، حمایت بھی رہی، کسی جگہ بھی کوئی یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ جی کسی جگہ کوئی مخالفت ہو۔ کشمیری تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پرٹیکولرلی جو ہر طرف جامع بات ہو رہی ہے، پاکستان ہمارے اس موقف کو وہ حمایت ہی کر رہا ہے، اور کسی جگہ اگر کہیں کوئی ایسے پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہم اس بات کو محسوس کریں، مگر اس وقت تک تو چونکہ جیسے سردار صاحب نے کہا ان کا تو ماشاءاللہ اس میں خاصا تجربہ بھی ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں، جب سے میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ جو بھی حکومت آئی ہے اس سے دو ٹوک بات کی اور پیچھے کی بات کی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا پچھلی حکومت تھی تو پرویز مشرف صاحب نے کچھ ایسی تجاویز دی جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ جی وہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے واجپئی صاحب کو لاہور میں ریسیو کیا تھا فروری 1999 میں، تو ان پر الزام لگا دیا گیا جی کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ کیا تو ان پر بھی ایسے ہی الزامات لگے۔ تو کیا آپ
یہ نہیں سمجھتے کہ ضرورت ہے ایک ایسی پالیسی کی کہ جس پر پوری پاکستانی قوم کا اتفاق ہو کہ یہ راستہ ہے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنے کا؟ راستہ تو ساری اس کی ایک ہی ہے جی کہ یو این ریزولوشن ہے، وہ تو ایک کنفرم ہے۔ اگر جناب مشرف صاحب نے بات کی تھی تو وہ انہوں نے ایک ڈسکشنز کی تھی، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں لے سکتے ہم کشمیری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب نے بات کی کہ ہندوستان کے واجپئی صاحب آئے تھے، انہوں نے بات کی تو کشمیر کا سودا آنے جانے سے نہ کوئی سودے ہوتے ہیں، نہ کوئی ماننے کے لیے تسلیم کرنے تیار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہر وقت کا حکمران اپنے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات چیت کرتے رہتے ہیں، مگر موقف میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا اور کشمیریوں کا ایک ہی ہے، اس پر تو کوئی دوسری اختلاف رائے نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی حکومت کو کم بات کر سکتی ہے، کوئی زیادہ بات کر سکتی ہے، اتنی بات ہو سکتی ہے۔ اب یاسر ملک صاحب، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کلیکٹو پالیسی ہونی چاہیے، اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، جب ہم کلیکٹو پالیسی کی بات کرتے ہیں، حکومت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، لیکن جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں جو اس ملک کی مین اپوزیشن پارٹی ہیں وہ نیشنل ایشوز میں آن بورڈ ہوتی، چاہے کوئی بھی بات چیت کے ذریعے کسی کو حل کرنا ہے یا کوئی بھی انیشیٹو، تو یہ لازم ہے کہ اس میں اپوزیشن پارٹیاں بھی آن بورڈ رہتی ہیں۔ میں نے پچھلے سال ہندوستان میں چند انٹلیکچوئل فرینڈ سے کہا کہ پاکستان نے اتنی فلیکسیبلٹی دکھائی، یہاں سے ریسپانسز بہت ویک آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے اتنی، تو ان کا بھی اس کی طرح اشارہ تھا کہ ہم ڈر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر اور پولیٹیکل پارٹیوں کا دوسرا اپروچ ہے، اگر یہ حکومت نہیں رہی تو یہ پالیسی بھی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ ان نیشنل ایشوز پہ جو اپوزیشن، اگر آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے 4 سال سے ہر سال تقریباً اور میری ایک کنسسٹنٹ رہا اس بارے میں کہ حکومت کو اپوزیشن پارٹیوں کو آن بورڈ رکھنا چاہیے اس ایشو پہ، تاکہ اگر بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے یہ پارٹیاں اس کے ساتھ رہے، کوئی ڈفرینس ایک پارٹی ایک آواز نہ بولے دوسری پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، تو اس سے جو ہے کنفیوژن بڑھ جاتا ہے، اور جو اپوننٹ ہے آپ کا وہ بھی اس کو اس سیریسنیس میں نہیں لیتا ہے جس سیریسنیس میں اس کو بات کرنی ہوتی۔ اچھا، جو ہماری ایک کشمیر کمیٹی ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، اس کشمیر کمیٹی میں حکومت کے نمائندے بھی ہیں، اپوزیشن کے نمائندے بھی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو کشمیر کمیٹی ہے وہ ایک ایسا فورم ہے جس پہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھے ہیں؟ کشمیر کمیٹی ہیں، کشمیر کمیٹی تب بھی تھی جب مشرف صاحب کے زمانے میں ہندوستان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، کشمیر کمیٹی تب بھی تھی جب نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، کشمیر کمیٹی تب بھی تھی جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اس ملک کی وزیر اعظم تھی، لیکن تب بھی ابھی جو آپ نے خود کہا الزامات لگتے رہے۔ اگر کشمیر کمیٹی ہیں تو پھر جب ساری پولیٹیکل پارٹیاں آلریڈی آن بورڈ ہیں تو جو پھر فیصلے گورنمنٹ کرتی ہے وہ اگر مشورے سے ہوں گے تو پھر اس مسئلے پہ جو ایک نیشنل ایشو ہیں اس مسئلے میں قوم جو ہیں انتشار کی شکار نہیں ہو جائے گی، کہ جو بھی ہوگا تو ساری پولیٹیکل پارٹیوں کی یک رائے سے ہو کر ہو رہا ہے، اسپیشلی آن دس نیشنل ایشو۔ جی سردار عتیق صاحب، تو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا تجویز ہے کہ کشمیر کمیٹی جو ہے اس کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا وزارت امور کشمیر کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے، جامع وضاحت کر دی ہے یاسین ملک صاحب نے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی اس وقت جو بنی ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تمام پارٹیز کو آن بورڈ کر کے ایک نئی پالیسی وضع کرنے کی کوشش میں انہوں نے مختلف ملاقاتوں میں ہمیں یہ بات واضح کی ہے۔ مظفر آباد کے دورے کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ وہ نئی پالیسی وضع کرنے میں مصروف ہے۔ نئی پالیسی وضع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈرافٹ تیار کریں، اسے اسمبلی کی کمیٹی میں پیش کریں، کراس پارٹی وہ ڈسکشن میں آئے، اور میجر اور مائنر جو پارٹیز ہیں پروونشل پارٹی سمیت ان کو صوبوں کے اندر، مرکز کے اندر، سینٹ کے اندر ڈسکشن کے بعد ایک منیمم لیول پہ اتفاق رائے قائم کر لیا جائے۔ اور وہ جو کشمیر پالیسی وضع ہوگی وہ جو اس پر آزاد کشمیر کی جماعتوں کے اندر اتفاق ہے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جماعتوں کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کی جماعتوں کے اندر کشمیر کے ایک بنیادی معاملے پر کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو
اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق ملنا چاہیے، اس پر لوگ متفق ہیں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے آس پاس ہی پالیسی بنے گی نا. جی جیسے وزیر اعظم آزاد کفیل ابھی کہہ رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ایک واضح گائیڈ لائن کے لیے موجود ہیں، اس سے کوئی قابل ذکر انحراف نہیں ہے، اس کے ارد گرد ایک پالیسی بننی چاہیے. اسٹریٹجی کی بات نہیں ہم کرتے، اسٹریٹجی آپ کی اور ہو سکتی ہے، میری اور ہو سکتی ہے. پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کولیکٹو نیشنل ڈکلیئرڈ پالیسی جس کی بنیاد پر آپ بطور دانشور جائیں، بے شک اپوزیشن کے ہیں، میں بطور ممبر اسمبلی جاؤں، سینٹ جاؤں، بے شک گورنمنٹ کا ہوں، ہم ایک ہی بات کریں، پریس اور میڈیا ایک ہی ڈائریکشن میں موو کریں، انفرادی رائے اپنی جگہ ہے. حکومت پاکستان کی آفیشیل پالیسی یہ کسی ایک حکومت کا موجودہ حکومت کو الزام نہیں دیتے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، کسی حکومت کی یہ پالیسی جس کی ملک صاحب نے کہا کہ ہندوستانیوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف کی پالیسی اچھی بھی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلی حکومت اس کو کیری فارورڈ کرے گی. فرض کریں پاکستان کے اندر ایک پالیسی ہے کہ چائنا آپ کا دوست ہے، اس کے بارے میں کسی حکومت کی نہ فوجی حکومت تبدیل کر سکی، ایوب خان سہروردی بوگرا سے لے کر اس وقت تک لیاقت علی خان سے لے کر اس وقت تک تمام حکومتوں نے اس کو اسکروپولسلی فالو کیا ہے. امریکن کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں، یورپ کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بھی ہماری پالیسی بننی چاہیے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی اور OIC کے بارے میں بھی ہماری پالیسی بننی چاہیے. لیکن کشمیر چونکہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، ابھی 52,000 کیوسک پانی بند ہونا شروع ہو گیا ہے، مزید ڈیم بننے شروع ہو جائیں گے، تو یہ جو پاکستان کا اشارہ، آپ کو پتا ہے یہ جو آپ ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہت سے پاکستانیوں کو یہی نہیں پتا کہ پانی کا مسئلہ کشمیر سے کیا تعلق ہے. میر صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹمی جنگ چھوٹی سطح کی جنگ ہے، وہ ٹل سکتی ہے، اس کا علاج نکل سکتا ہے، لیکن پاکستان کو بالکل بنجر بے آب و گیا صحرا میں تبدیل کرنے کا بھارتی منصوبہ ہے، جو مسئلہ کشمیر کے باوقار حل کے ساتھ مشروط ہے. جنوبی ایشیا کے اندر جو قدرتی اسباب اور وسائل ہیں ان کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ کشمیر کے معاملے سے مشروط ہے. پاکستان اور انڈیا کے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال ہونے اور نہ ہونے کا سوال ہے، وہ کشمیر کے ساتھ مشروط ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کئی بہت اہم ترین گوشے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بھی علم نہیں ہے. سردار یعقوب صاحب، یہ جو ایک خبر دیا ہمیں سردار عتیق صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل کشمیر پالیسی بنائی جائے، تو اس پر آپ نے اپنا آؤٹ پٹ، اپنی تجاویز دے دی ان کو؟ نہیں، یہ تو آج ہی میٹنگ ہوئی ہے ہماری کشمیر کمیٹی کی، اس میں میں شامل تھا. اچھا جی. اس پہ بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ ساری جماعتوں کے جو ممبرس اسمبلی ہیں یا منسٹر وہ اکٹھے تھے جی، اور انہوں نے بہت بڑا واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے. تو ہمیں بڑی اس بات پر بڑی امید بھی ہے اور خوشی بھی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک طرف سوچ اور فکر اسٹرانگلی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی جلد اس بات پر تو اس پر یعنی کہ جو اس کمیٹی میں شامل تمام پارٹیز ہیں، حکومت کی، اپوزیشن کی، ان کے اکٹھے ہونے کا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے جی. وہ ہم بڑے کھل کے اس طرح آپ اور سردار عتیق صاحب آج ہمارے پروگرام میں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ بڑا اچھا میسج گیا ہے. یہ ہم ہمیشہ اکٹھے ہی ہیں جی، ہمیشہ اکٹھے ہیں. یقیناً یہ جو ہماری پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کے لیے بھی آپ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے. سردار صاحب آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ یہ مجھے بتائیں میر صاحب، یہ اچھا میسج کیوں؟ جس نے سردار یعقوب صاحب میری جگہ وزیر اعظم بنے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کس نے مبارکباد آپ نے دی، اور وہ بڑا اچھا آپ نے نئی روایت قائم کی. تو میں اسے کہتا ہوں کہ بالکل اکٹھے ہیں. قومی امور پر ہمارے درمیان کوئی جماعتی، ذاتی، شخصی جھگڑا نہیں ہے. ہم سب، ہماری بالکل، یہ تو پارٹی یا نہ ہے، سیاسی یا نہ ہے، ہماری تو اگر جان بھی قربان ہو جائے اس مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے بقا کے لیے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، تو ہم حاضر ہیں. اب یاسر ملک صاحب، اب آخر میں آپ تھوڑی سی اپنی تجاویز دینا، کیونکہ آپ تو کشمیر کمیٹی کے اجلاس میں نہیں تھے، تو آپ کیپٹل ٹاک کے ذریعے تجاویز دیں کہ کشمیر کمیٹی میں کون سی ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ جس کو نہ صرف پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی پذیرائی ملے. دیکھیے، کشمیر کمیٹی جو یہاں مختلف سیاسی پارٹیوں کی جس میں نمائندگی شامل ہیں، اس وقت جو کشمیر کی پرامن تحریک ہیں، چونکہ دنیا میں اس کے ٹیکرز ہیں پرامن تحریک کی، اگر وہ اس کی ہندوستان اور پوری دنیا میں نکل آئیں گے کہ اگر یہ ڈیلیور کر سکتا ہے، یہ جو ٹرانزیشن کشمیری مسلم موومنٹ نے دکھائی ہے فرام وائلنٹ موومنٹ ٹو نان وائلنٹ، اگر یہ ڈیلیور کر پاتا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو، دوسری جو مسلم موومنٹیں ہیں دنیا میں، تو یہ کشمیر کی موومنٹ ان کے لیے بھی پھر انسپائریشن بن سکتی ہے اگر کشمیر کی نان وائلنٹ موومنٹ ڈیلیور کر پاتی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے وار اگینسٹ ٹیرر، تو اگر یہ وار اگینسٹ ٹیرر ختم کرنی ہے تو اس کا راستہ شروع ہوتا ہے کشمیر سے، اور کشمیر میں جو ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. کشمیری لوگوں نے ایک انیشیٹو خود لے لیا، کسی کے کہنے پہ نہیں لیا. اٹ از اے ٹرانزیشن جی فرام وائلنٹ موومنٹ ٹو نان وائلنٹ موومنٹ. تو ایک راستہ کشمیری نے دکھایا ہے. تو اگر یہ ڈیلیور کر پاتا ہے یہ ریولیوشن، پیپلز ریولیوشن، تو لازماً یہ جو دوسری مسلم موومنٹیں ہیں اسپیشلی، یا دوسرے کنفلکٹ زون،
یہ ان کے لیے انسپائریشن. تو ملک صاحب اس صورتحال میں وہ آپ کے بھائی جنہوں نے ابھی تک ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہتھیار رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ دیکھیے جو عوامی انقلاب اگست میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اگر کسی کے پاس بندوق بھی ہیں انہوں نے اس پورے ایک سال میں کوئی بندوق نہیں چلی کشمیر میں، تو انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا کیونکہ اس دوران کوئی وائلنس نہیں ہوئی بندوق کے ذریعے. تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت کنٹریبیوٹ کیا اس ریولیوشن کو پرامن رہنے کے لیے. تو اس میں لازماً ان کا کنٹریبیوشن تھا اس دور. آپ اس سے اتفاق کریں گے سردار صاحب؟ گزارش یہ ہے میر صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہم نے پوچھا ملک صاحب سے. گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے ایک مقصد کے لیے بندوق اٹھائی ہوئی ہے جی، جس میں ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اور سامنے والی قوت سے تصادم کا بھی خطرہ ہے. اگر وہی مقصد وہ بندوق رکھ کے حاصل کر سکتے ہیں یا وہ اپنے بھائی بندوق کے ذریعے بندوق ان کے ہاتھ میں رہے لیکن وہ دیکھیں گے ایک بھائی کے ہاتھ میں بندوق اور دوسرا بھائی وہی مقصد پرامن طریقے سے حاصل کر سکتا ہے کہ کشمیری ماؤں بہنوں کو بھارتی تسلط سے آزادی دلوا دے، انہیں مستقبل کے فیصلے کا حق دلوا دے، تو بہت خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا کوئی کشمیری کوئی پیشہ ور لوگ تو ہماری تحریک میں نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو تو جبرن مجبور کیا گیا ہے میر صاحب مزاحمت کے لیے. اگر مزاحمت جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ وائلنس کے ذریعے جتنی آگے بڑھی ہے بڑھی ہے، اگر نان وائلنٹ موومنٹ کے ذریعے اگر اس کو اس مقاصد کو حاصل کر لیا جائے تو یہ تمام پیس لونگ لوگ ہیں، امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ سردار رفیق احمد خان صاحب، جناب یاسین ملک صاحب، جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر. ہم نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں دو بہت اہم نکات کھل کر سامنے آئے ہیں. یاسین ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو ایک پرامن عوامی انقلاب کا عمل جاری ہے، اس پرامن عوامی انقلاب کے عمل کو جاری رہنا چاہیے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ اگر یہ عوامی انقلاب کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا میں جو اس وقت ایک بدامنی اور کشیدگی کی صورتحال ہے، بہت سے کانفلکٹ زونز ہیں، وہاں پر بھی ایک پرامن حل کا راستہ نکل سکتا ہے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل تمام کانفلکٹ زونز کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے. یہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی کشمیر پالیسی کی ضرورت ہے کہ جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہو، اور اس کے لیے ہمیں آج یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک نیشنل کشمیر کمیٹی ہے وہ ایک ایسی پالیسی وضع کرنے میں مصروف ہے. اللہ کرے کہ 5 فروری کے حوالے سے یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں جو آج یہ جو دو نکات ہمارے سامنے ہیں بہت جلد یہ حقیقت بن جائیں. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.